بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے، لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے گیسٹرک السر، یعنی معدہ میں یا چھوٹی آنت میں السر بن جانا۔ اگر معدے یا چھوٹی آنت میں زخم بن جائے تو اس کیفیت کو السر کہتے ہیں۔ السر کی سب سے کامن وجہ جو ہے وہ معدے میں تیزابیت کی زیادتی کی وجہ ہے۔ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جسے ایچ پائلوری کہتے ہیں۔ اگر یہ انفیکشن ہو جائے تو اس کی وجہ سے معدے میں یا چھوٹی آنت میں السر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دردکش یعنی پین کلرز کا بے دریغ استعمال بھی گیسٹرک السر کا باعث بنتا ہے۔ اسموکنگ یا سگنوسس سے السر کی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح الکوہل کے استعمال سے بھی السر بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیز مرچ مسالہ کے استعمال سے بھی السر کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ چکنائی اور تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے بھی مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی خوراک جس میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہو، جیسا کہ کینو، مالٹا، لیمو اور کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے بھی مرض کی پیچیدگی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح دودھ بھی بعض اوقات السر کے مریضوں میں بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ چائے، کافی کے استعمال سے بھی السر کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچوں میں چاکلیٹ کا زیادہ استعمال بھی اس مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس، پریشانی، ذہنی دباؤ بھی گیسٹرک السر کی تکلیف میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، چھاتی اور ناک کے درمیانی جگہ پر درد ہونا یہ سب سے کامن علامت ہے معدے میں السر کی۔ اگر یہ السر معدے کے اندر ہے تو اس کا درد کھانا کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ السر یا زخم جو ہے چھوٹی آنت میں ہے تو اس میں درد خالی پیٹ زیادہ ہوتا ہے اور کھانے کے بعد اس درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الٹی کی کیفیت کا ہونا اور کبھی کبھار الٹی آ بھی جانا، کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہونا، بھوک نہ لگنا، تھوڑا کھانے سے ہی پیٹ بھر جانا، یہ سب گیسٹرک السر کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ تیزابیت ہونا، منہ کا ذائقہ خراب ہونا اور سینے میں جلن ہونا، یہ سب بھی گیسٹرک السر کی علامات میں شامل ہیں۔ ناظرین، گیسٹرک السر اگر ایچ پائلوری کی وجہ سے ہوا ہے اور بروقت علاج نہ ہو تو کچھ سالوں کے بعد وہ کینسر بھی بن سکتا ہے۔ گیسٹرک السر کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ دیگر کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں۔ السر پھٹنے کی صورت میں خون کی الٹی یا پھر کالے رنگ کے پخانے آ سکتے ہیں۔ بڑی آنت یا معدے میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اس طرح پورے معدے میں انفیکشن پھیل جاتا ہے۔ آنتوں میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں خطرناک مرض کے علاج کی طرف۔ ایسا ہے کہ گیسٹرک السر جس قدر پریشان کن اور تکلیف دہ مرض ہے، اس کا علاج ہمارے طب میں اسی قدر آسان ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 ہفتے میں ہی مکمل آرام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ مرض خشک گرم تحریک سے پیدا ہوتا ہے اور معدے میں جب تیزاب زیادہ مقدار میں اور مستقل طور پر رہے گا تو وہاں پر زخم بن جاتے ہیں۔ آنتوں میں، معدہ میں اور پھیپھڑوں میں زخم بن جاتے ہیں۔ یہ سب خشکی گرمی کی وجہ سے تیزابی عمل ہے۔ اس کے علاج کے لیے نسخہ بتا رہا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ اجوائن 1 تولہ، تیز پات 1 تولہ، سرخ رائی 1 تولہ اور گندھک آملہ سار 3 تولہ۔ ان سب کو باریک کر کے آدھا چمچ صبح، دوپہر اور رات استعمال کریں۔ اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی بنا لیں اور کھانے میں استعمال کریں۔ 2 انڈوں کی سفیدی لیں اور آدھا کلو دودھ لیں اور یہ 2 انڈوں کی سفیدی کو اس دودھ میں ڈال دیں اور 3 چمچ سابودانہ اس میں ڈال کر مناسب میٹھا ڈال کر رات کو پکائیں اور صبح کھا لیں۔ دوا کا استعمال بھی کریں۔ پہلے دن ہی گیسٹرک السر کے مریض کو سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معدہ کے زخموں کو آرام ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ معدہ میں سوراخ بھی ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گیسٹرک السر میں ایسی غذائیں استعمال کریں جن میں فائبر زیادہ ہو۔ جو کا استعمال کریں، سادہ روٹی کھائیں، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں، خصوصاً پھول گوبھی، بند گوبھی، شملہ مرچ، گاجر، مولی، شلجم اور شکرکندی۔ ان چیزوں کے استعمال سے آنتوں کے اندر جو ہے اچھے بیکٹیریا کی افزائش ہوتی ہے۔ پھلوں میں سیب ہے، ناشپاتی ہے، ان میں فائبر بھی پایا جاتا ہے اور آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دہی کے استعمال سے بھی گیسٹرک السر میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، علاج اور پرہیز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال سے بھی گیسٹرک السر کی جو تکلیف ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور اس مرض میں بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔
ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ وقت محدود ہے۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔